بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی کہانی ایک عظیم فاتح کی کہانی ہے جو نہ صرف مسلم دنیا کے عظیم فاتح تھے بلکہ عالم دنیا کے ایک عظیم ہیرو اور جرأت بہادری کا نمونہ تھے۔ ایک ہیرو جس طرف کا رخ کرتے تھے فتح ان کے قدم چومتی تھی اور ہار کا لفظ تو جیسے ان کے مقدر میں لکھا ہی نہیں تھا رب تعالیٰ نے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس عظیم ہیرو کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ دوستو، یہاں ہم بات کر رہے ہیں مسلم دنیا کے عظیم ہیرو اور جنگجو فاتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ پیدائشی جنگجو تھے۔ آپ کا قبیلہ جنگجوؤں کا قبیلہ تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو تیر اندازی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری اور تلوار زنی جیسے علوم سکھا رکھے تھے۔ یوں تو عرب کے تمام لوگ ان ہنر کو جانتے تھے مگر ان کی بات کچھ الگ تھی۔ اس ہیرو نے اللہ کے کرم سے صرف 3 سال میں ہی رومی اور فارسی سلطنت کے تختے پلٹ کر رکھ دیے، اور ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ تھا اور ان کی دعا تھی کہ خالد تم ہمیشہ میدان میں فتح یاب رہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول سے ان کا تعارف غزوہ احد میں ہوا جب ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑی پر مقرر فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ جیسے ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو انہوں نے اپنی جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے چھوڑ دی، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے خالد بن ولید مڑے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو بے تحاشا نقصان ہوا اور جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی غلطیوں کی معافی اور مغفرت چاہتا ہوں میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے پہلی جنگ موتا لڑی۔ جب مسلمانوں کے 2-3 سپہ سالار شہید ہو چکے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی قیادت سنبھالی اور انتہائی نازک حالات سے لڑ کر انہوں نے اپنی فوج کے عزت و وقار بچانے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کی رحلت کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں اس ہیرو نے صحیح معنوں میں خود کو منوایا، اور ان کو اللہ پر اس قدر یقین تھا کہ وہ جس طرف کا رخ کرتے ہر چیز ان کے آگے جھک جایا کرتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد رسالت کا دعویٰ کیا۔ آپ کے ایک خط پر ان کے تخت تک کام جاتے تھے، اور جن کے تخت نہیں کامتے تھے ان کا سر قلم کر دیا کرتے تھے حضرت خالد بن ولید۔ جب حضرت خالد بن ولید کی موت کا وقت قریب آیا اور وہ بیمار پڑ گئے تو وہ اپنی زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے کہ مجھے ایک بات کا دکھ ہے کہ میں میدان جنگ میں شہادت نہیں پا سکا، میں شہید نہیں ہو سکا اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے۔ تو ان کی زوجہ محترمہ نے ان کو یہ کہتے ہوئے تسلی دی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا ہے، اور ایک اللہ کی تلوار کو یہ زیب نہیں کہ کوئی کافر کی تلوار اسے کاٹ ڈالے، لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے خوش ہیں اور آپ غمزدہ نہ ہوں۔ آپ کی زوجہ کی یہ بات سن کر آپ کو تسلی ہوئی اور بہت تسکین پہنچی۔ بس یہی تھی داستان ایک عظیم فاتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔